मैं आपको सैकड़ों लोग दिखाता हूँ, सैकड़ों लोग, बड़े दावे से कह रहा हूँ, 2 4 5 नहीं, सैकड़ों लोग। इन्होंने परदेश जाके मेहनत की, कमाइयाँ की, लेकिन अपने देश में मस्जिद बनाई तो लोगों को कहा कि अल्लामा साहब, कारी साहब, पीर साहब, न पैसे सारे दूंगा पर मेरा नाम ना लेना। मैंने कहा मैं सैकड़ों लोग दिखाता हूँ, सैकड़ों लोग, मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की। ये स्टेज पे बैठते मेरी तरह के वो लोग जो पीर साहब, सूफी साहब, अल्लामा साहब होते, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो महफिल का इश्तिहार अपने हाथों से लगाते, महफिल वाले दिन झाड़ू भी देते, लोगों को पैगाम भी देते, उनका इश्तिहार पे भी नाम कोई नहीं, नकीब ने भी नाम नहीं लिया, वो स्टेज पे भी नहीं बैठे, लेकिन जब महफिल सज जाती है, जब दुनिया आ जाती है, जब रसूल पाक का जिक्र उरूज पकड़ता है, तो वो दूर खड़े होके कह रहे कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल, कितनी अच्छी हो गई है मेरी महफिल। ना किसी पीर ने नाम लिया, ना किसी मौलवी ने लिया, ना किसी नकीब ने लिया, ना किसी नात खां ने लिया, पर ओ मेरे नबी की महफिल सजाने वालों, तुम्हारा नाम किसी ने नहीं लिया, तुम्हारी फोटो नहीं आई, तुम्हारा इश्तिहार पे नंबर नहीं लिखा गया, पर जिस रसूल के लिए तुमने ये काम किया उस नबी को सारा ही पता है। वो हबीब जानते हैं, वो जानते हैं, उन्हें खबर है कि ये वो मेरा दीवाना है जो लोगों को दावत देते, आओ मैंने रसूल पाक की महफिल सजानी, आओ आओ। आप यकीन करें, लोग हाथ बांध के कहते हैं हजरत जी टाइम दे दें, दिल करता है जिक्र सरकार सजाया जाए। मेरे भाई याद रखो, फरोगी मोहब्बत की बात करो, पैगाम मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बोली बोलो, मोहब्बत का तज़किरा करो, लोगों की अच्छाइयों का जिक्र करो, खूबियों का बयान करो, छोड़ो छोड़ो नफरतें, छोड़ो छोड़ो अदावतें, आओ वापस लौट आए। बुखारी मुस्लिम पढ़ो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपना एक भाई अपने घर से चला था अपने दूसरे भाई को मिलने। एक तो है सहाबी का प्यार, एक तो है अहले बैत का प्यार, एक अल्लाह के वली का प्यार। अपने घर से चला था वो अपने एक भाई से मिलने, बुखारी मुस्लिम है। हुजूर फरमाते हैं कि रास्ते में उसे फरिश्ता मिला इंसानी शक्ल में। लोग तो रोज सफर करते हैं पर फरिश्ते नहीं आते, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में। किधर जा रहे हो मियाँ? कहने लगा अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ। कहा उसका तेरे ऊपर कोई एहसान है? उसने कहा नहीं। तो क्यों मिलने जा रहे हो? सुनना हो यारो, ये मेरी बात नहीं, ये मदीने वाले रसूल की जुबान अतहर से निकला है। फरमाया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं जा रहा हूँ भाई से मिलने, कोई एहसान है? कोई नहीं। कोई लेन देन का मामला? कोई नहीं। क्यों मिलने जा रहे हो? क्यों? कहने लगा इसलिए मिलने जा रहा हूँ कि वो भी अल्लाह का बंदा है। मैं रब का बंदा समझ के, अल्लाह का बंदा समझ, मैं कहता हूँ वो पीराने उज़ाम, तुमने अगर धोखे की पगड़ियाँ बांधी और तुमने अगर फराड के जुब्बे पहने, तुमने अगर झूठ के पलंदे बांधे तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन जो तुम्हें रब का बंदा समझ के मिलने आएगा वो अजर हासिल कर लेगा, वो अल्लाह की बारगाह से नवाज दिया जाएगा। वो तो अल्लाह का बंदा समझ के आया ना, उसे तो नहीं पता जुब्बे के नीचे क्या है, उसे नहीं पता बड़ी पगड़ी के नीचे क्या है। मदीने वाले महबूब फरमाने लगे वो फरिश्ता आया और आकर के उससे कहने लगा अल्लाह की रिजा के लिए मिलने जा रहे हो? उसने कहा, कहने लगा सुनो फिर मैं इंसान नहीं, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे रब ने भेजा है। और आप फरमाते हैं जिस तरह तुम दोनों मेरी रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हो ना, अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह तुम दोनों से मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा फरोगे मोहब्बत, थोड़ा थोड़ा प्यार, बेटे से भी प्यार, बेटी से भी, भाई से भी प्यार। भाई भी प्यारे होते, बड़े प्यारे होते। ये भाई भाइयां दियां बाहां होंदे, कभी सगे भाई से भी प्यार, कभी किसी दोस्त से भी प्यार। अम्मा के पैरों तले भी जन्नत है, लेकिन बाप भी जवानी लुटा देता है। अब्बा से भी प्यार, कभी कभी उसको भी कहना कि मेरा दिल करता है मैं तेरे पैर दबाऊं, आज दिल करता है जैतून के तेल के साथ तेरे सर की मालिश कर। उनसे भी वो थोड़ा फरोग मोहब्बत, थोड़ा प्यार, कभी वैसे ही चल निकलना, वैसे ही, और कहना कि आज मैं ना मदीने वाले रसूल की उम्मत की नौकरी करने निकला हूँ। प्यार बन। और फिर जब प्यार आए ना नबी पाक था, मैं आपको एक बात बताऊं, हम सुन्नी भी ना थोड़े थोड़े खुश्क होते जा रहे। नात पढ़ने वालों का ज़ौक़ अगर ख़राब हुआ है तो नाराज़ ना होना सुनने वालों का भी होता।
اب نعت ہم ذائقے سے سنتے ہی نہیں, ہمارا وہ رنگ ہی نہیں, وہ کیفیت ہی نہیں, نعت کے ساتھ ہماری کوئی دلچسپی نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں مجھے موٹا موٹا مسئلہ سناؤ, اور یارو میرے نبی کی شانیں سنا کرو, حضور کے معراج کی بات بھی سنا کرو, میلاد کی بات بھی سنا کرو. اور جب کوئی مدینے والے محبوب کا غلام حضور کے حسن کا ذکر کرے تو پھر بھی تازے ہو کے سنا کرو. جب معجزات بیان ہو تو شوق سے سنا کرو. اپنے بچوں کو بتایا کرو کہ ہمیں شان والا رسول اللہ نے دیا ہے. نبی پاک کے حسن کا, جمال کا, اخلاق کا, کردار کا, ہنسنے کا, بولنے کا, بات کرنے کا, بانٹنے کا, سخاوت کا, عطا کا, کرم کا, جمال کا, فیض کا, غلاموں سے پیار کرنے کا, کسی کو نوازنے کا, میرے رسول پاک علیہ السلام کا یہ تذکرہ یاد کرو, یہ لوگوں کو سنایا کرو, لوگوں کو بتایا کرو کہ جب وہ آمنہ کی گود میں تھے تو پھر بھی بڑے پیارے تھے, جب حلیمہ کے ویڑے میں تھے پھر بھی بڑے پیارے تھے, جب وہ معراج پہ گئے تو پھر بھی بڑی شان تھی, جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بستر نور پہ تھے پھر بھی بڑی شان والے تھے. لوگوں کو بتایا کرو کہ مدینے والے رسول جب سیدہ عائشہ سے باتیں کرتے تھے کرم تب بھی بڑا تھا, اور جب حضور غار ثور میں تھے شان تب بھی بڑی تھی, جب بدر میں آئے تو دلیر تب بھی بڑے تھے, جب احد میں آئے تو درگزر تب بھی بڑا تھا. اور لوگوں کو بتایا کرو کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اور پھر سارے محشر کا نقشہ بدل جائے, اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, دیکھو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, فاضل بریلوی فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے سب نے ہاتھ باندھے ہوئے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو خزامہ یہ وہ واحد صحابی ہے جو گواہی ایک دے تو دو لکھی جاتے ہیں. حضرت ابو خزامہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھوڑا خریدا ایک یہودی سے, ذرا محبت کی بات دیکھو, حضور تھے یا وہ یہودی تھا, سیاستہ میں حدیث ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے, فرمایا پیسے لا کے دیتا ہوں. پیچھے سے یہودیوں نے کہا تو نے سستا بیچ دیا ہے. نبی پاک پیسے لے کر کے آئے تو حضور نے کہا پیسے رکھو گھوڑا دو. کہنے لگا کون سا گھوڑا, کیسا گھوڑا, میں نے تو بیچے نہیں. کی آخی دا جڑا مر جائے یا مکر جائے وہ دا کوئی حل. اس نے کہا کون سا گھوڑا, حضور نے فرمایا گھوڑا تو نے بیچا میں نے خریدا, پیسے رکھ. کہنے لگا کوئی گواہ ہے تو دے. ایک بندہ بھی کہہ دے, اب گواہی کون دے, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. رش لگ کے اپنے بیگانے سب جمع ہو گئے. حضرت ابو خزامہ پیچھے کھڑے تھے, دونوں ہاتھ اونچے کر دیے, کہنے لگے سوڑے میں گواہی دیتا ہوں, میں دیتا ہوں نا گواہی, میں دیتا ہوں گواہی. جب بات کر دی تو یہودی کی بات پوری ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پیسے دیے, گھوڑا لیا, سب لوگ چلے گئے. جو اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو دے دیتا ہوں. حضور نے سیدنا بلال حبشی سے کہا گھوڑا لے جا کھارب. اور شارحین نے لکھا ہے, شارحین نے, کہ نبی پاک نا لوگ چلے گئے تو حضور نے نا حضرت خزیمہ کے یوں گلے میں ہاتھ ڈالا اور حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ, اور مسکرا کے فرمانے لگے یار تو نے تو دیکھا ہی نہیں تھا, گواہی کیسے دے دی, تو تھا ہی نہیں. گواہی نہ علمہ میں پھسا سانو, تو یار دی گل سنا سانو, اور تے علم دا سکہ نہیں چلدا جتے عشق حراں دا ڈیرا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو خزامہ تو تھا ہی نہیں, تو گواہی کیسے دے دی. چلتے چلتے کہا, جناب ابو خزامہ ٹھہر گئے, حضور بھی رک گئے, غور سے سرکار کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے سونیا کیا کہا, میں وہاں تھا نہیں, میں نے دیکھا نہیں تو گواہی دے دی. کیا جملہ ہے, کیا شان ہے, کیا ایمان ہے, کیا قوت ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا, میں نے کو دیکھا ہے, تو نے کہا وہ ہے تو میں نے کہا ہے, تو نے کہا مالک ہے تو میں نے کہا وہ مالک ہے, تو نے کہا خالق ہے تو میں نے کہا وہ خالق ہے, تو نے کہا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, تو نے کہا سجدہ کر تو میں نے کیا, تو نے کہا اس کا ذکر کر تو میں نے کیا, تو نے کہا یہ اس کی کتاب ہے پڑھ تو میں نے پڑھی. تو جب تیرے کہنے پہ میں اتنی بڑی شے مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں بڑی شے جو مان گیا ہوں, تو گھوڑا پیچھے رہ گیا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے
सोचती तो हो कि दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आप जरा मानने का रंग देखें, आप जरा गुलामों के मानने का आप जरा अंदाज तो देखें ना गुलामों के मानने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते सोनिया मैंने कोई रब देखा है? आपने कहा है, तो मैंने कहा इतनी बड़ी शय मान। अब हुजूर ने क्या कहा? ऐसे नहीं कहते, ये नहीं फरमाई, इस तरह नहीं करते, ये नहीं फरमाया। नबी पाक ने ना बाजू पकड़ा। हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना, वो कभी जीत जाता था ना हमारा खिलाड़ी, तो उसका बाजू पकड़ के ऊंचा करते थे। तो नबी पाक ने हजरत अबू खुज़ैमा का बाजू पकड़ के ऊंचा किया। मैं सुनो मेरे यारो, जहाँ गवाही की जरूरत पड़े 2 बंदे चाहिए, पर जहाँ मेरा अबू खुज़ैमा आ जाए ना, एक ही गवाही 2 के बराबर हो, एक ही गवाही 2 के बराबर। मेरे भाई महबूब की मोहब्बत कोई मामूली बात है? रसूल पाक का प्यार आप इसको हल्की बात जानते हैं? सुनो, यहाँ लोग कह देते हैं मैंने इतने साल लगाए गुलामी में। हजरत सुहैब इब्ने सन्नान, हजरत सुहैब इब्ने सन्नान रूमी मक्के से निकले मदीने जाने के लिए। अबू जाल ने रोक लिया, कहने लगे नहीं जाने दें। आप फरमाने लगे सौदा करते हो मेरे साथ? ने कहा वो क्या? फरमाया तुम्हें पता है ना मैं बड़ा मालदार आदमी हूँ। ने कहा जी हाँ। फरमाने लगे मदीने मैंने जाना है, मैंने ठान ले ली। वो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने ये ठान ली थी कि जाना जरूर है। और मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद कुछ, होश उड़ गए जहाँ पर वहीं कोहे तूर है। बस होश उड़ गए जहाँ पर वहीं कोहे तूर है। तो आप फरमाने लगे मैंने मदीने तो जाना है, अगर रोकोगे तो मैं फिर तलवार निकाल कर, टूट गई तो तीर निकाल कर, खत्म हो गया तो नेजा चलाऊंगा, और मदीने में जाके रहूंगा। जिन्हों वेख के ठरहाइयां अखियां ने, तो जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक ही तो शहर मदीना है, और मैं जाना मैंने जरूर है, ये पक है, सौदा कर लो। अबू जाल कहने लगा जी क्या सौदा? आप फरमाने लगे तो पता है ना मेरे पास बड़ा माल है, पता है ना मेरे पास बड़ा कुछ है। उसने कहा हाँ। फरमाने लगे सारा ले लो। अबू जाल कहने लगा यानी सारा? आपने फरमाया सारा। जेबे खाली कर दे, जेबे खाली कर दे, हर चीज उतार के दे दी। घोड़े पे जो कजावा था ना वो भी उतार के दे दिया। हज़रत सुहैब इब्ने सन्नान कहते हैं मैं सारा कुछ दे के ना, सारा कुछ दे के, सारा कुछ दे के मदीने पहुंचा। रसूल करीम की ज़ियारत हुई। जो लफ्ज़ नबी पाक ने कहे वो बड़े अनोखे हैं। फरमाया सुहैब तूने जो तजारत की है ना, तूने माल दे के रब रसूल को राज़ी कर लिया है। तजारत लफ्ज़ बड़े काबिल गौर है। हुजूर फरमाने लगे तूने जो तजारत की है ना, माल दे के अल्लाह रसूल को राज़ी कर लिया है। पर मैं तजारत तूने की है, पर कोई महंगा सौदा नहीं किया, और तूने तो सस्ते में खरीद ली यार है, तूने को महंगा सौदा। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे हज़रत अमीर खुसरो। तो बाबा साहब के जूते आपने अपने एक शख्स को दिए तोहफे में। ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब जूते तोहफे में दिए। तो वो आदमी जूते लेके जा रहा था, रास्ते में हज़रत अमीर खुसरो भी आ रहे थे। तो फरमाने लगे मुझे मेरे मुर्शिद की खुशबू आ गई। ढूंढते ढूंढते उस बंदे तक पहुंच गए। कहने लगे तू ख्वाजा निज़ाम के पास से हो क्या है? उसने कहा हो जो किसी दा आशिक़ होवे ना, वो गल उससे दी कर दे, 100 मकर बहाने करके वो दी। वहां से आया। उसने कहा, कहने लगे ख्वाजा साहब ने तोहफा भी दिया। कहने लगे जूते दिए अपने, और वो लेके आने वाला कह रहा था कुछ भी नहीं मिला, एक जोड़ा जूतों को है ना। हज़रत अमीर खुसरो के पास 2 लाख दिनार थे। कहने लगे संगिया अगर मैं 2 लाख दिनार दे दूं जूते दे दोगे? कहने लगा बापा जा मजाक ना कर। आपने फरमाया तू इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं, तो दूर खड़ा है, तुझे मैं क्या बताऊं, इस तरह कर ले ले 2 लाख जूते दे दे। उसने कहा ठीक है दो। आपने 2 लाख दिए और जूते ले लिए। हजरत अमीर खुसरो ना एक जूता यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, और ऊपर पगड़ी बांधी, और आके में ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब की महफिल में बैठे। फरमाते मेरे दिल में कोई हल्का सा ख्याल था कि 2 लाख के मुर्शद के जूते खरीदे। प्यार बड़ा ज़्यादा था। हजरत निज़ामुद्दीन तकरीर करते 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 ना मुँह किया उनकी तरफ। पंजाबी में जुमला कहा, मैं भी पंजाबी में ही कहता हूँ। पंजाबी में ख्वाजा मीर खुसरो की तरफ मुंह करके फरमान लगे खुसरो
تیرا تے میرا پیار بڑا ہے پر تو میری جوتی دا کو مول نہیں پایا، اور بس 2 لاکھ میری جوتی دا تو کوئی مول نہیں، اتنا پیار اتنا پریم اور صرف 2 لاکھ۔ حضرت امیر خسرو رو پڑے، کہنے لگے سونیا ہوں بھی تو میں کنگال سا بندہ تھا، شے بھی تو کوئی نہیں نا، پلے بھی تو 2 لاکھ ہی تھا نا، کچھ شے ہوتی تو میں ریٹ بھی لگاتا۔ سننے بات، نبی پاک کے غلاموں نے حضور سے پیار کیا، حضور فرمانے لگے تو نے کوئی مہنگا سودا۔ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روایت غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے، اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں 3 جوڑا لے کے دے رہے، میں نے بیٹے کو تحفہ دیتا، بہن کے گھر عید بھیجی۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہے کہ یہ پیسے اکٹھے ملنے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر لیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو آس بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا، اب میں نے سارا دیکھ دے ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ اور سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا، حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا وجہ، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے، دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں، انسان اور مزدوری ملنے تک تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ تو بیوقوف ہو گئے تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرتے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موتیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں 1 منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق، روز فضو کریں خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ جائے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرے، وہ تو بیمار رہتے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی، کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ والا حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے ماں دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے بلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ۔ سیانے سیانے بندے نا، سیانے سیانے بندے، پیار ہو جاتا ہے نا، جب پیار، نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، یہ سیاہ میں ملے گا، سیاہ صفت، گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے، اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے، ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے، اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا
صلی اللہ علیہ رو پڑتے. حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے, پھر کونیاں رکھتے, پھر ہاتھ باندھتے, کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب. حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین, حضور بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں, اسلام ہمارا, حضور ہم بڑے راضی, حضور ناراض نہ ہونا. تو نبی پاک نہ بڑے ناراض ہوتے تو عمر کی ادا دیکھ کے ہنس پڑ. حضور ہنس پڑتے اور حضور فرماتے عمر تو اس طرح کا تو نہیں تھا نا, وہ تو بڑا تگڑا بندہ تھا, دلیر اس طرح کا تو نہیں تھا نا. تو پھر عمر روتے, کہتے سونے میں اس طرح کا نہیں تھا, پر پیار جو ہو محبت جو ہو گئی, اب کدھر جاؤں, اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے, جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے, وہ آگ لگائی. دیکھیں نا سیانے بندے حضرت عبد الرحمن ابن عوف, سیانے بندے. ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, کہنے لگی حضور میں جب بھی آتی ہوں نا یہی کرتا پہننا ہوتا ہے, اگر اجازت دیں تو ایک نیا نہ بنوا کے لاؤں. ایک نیا, بات محبت کی ہو رہی ہے نا تو مجھے کر لینے دے, مجھے پتہ ہے آپ نے شک نہیں کرنا میرے اوپر. وہ نا کوئی مرید کسی پیر کو نذرانہ دے رہا ہوتا ہے نا, خیر آج کل تو مرید بڑے سیانے ہیں, سارے کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں. میں نے کہا تھا شک نہ کرنا, لیکن اگر کبھی کوئی مرید کوئی تحفہ کوئی جوڑا کوئی چیز پیش کر رہا ہو نا تو سائڈ تے کھلوتا بندہ ویکھنا یہ نہ کی کام شروع کیتا ہے. میں کہ تو اس شعبے دے نہیں, تینوں پتہ ہی نہیں. آپ میری بات کو سمجھ رہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیر کے لیے منع ہے کہ وہ لالچ نہ کرے, وہ تباہی نہ کرے, اپنا کلیجہ خراب نہ کرے. لیکن بی بی نے کہا حضور ایک کرتا بنا کے لاؤں, اور شارحین کہتے ہیں زیادہ بی بی امیر بھی نہیں تھی وہ مائی, لے آؤ. اس کا پیار دیکھا نا تو مدینے والے رسول کہنے لگے لے آؤ. آپ بات کو سمجھے, کچھ توفوں میں خلوص ہی بڑا ہوتا ہے, واپس کیسے کریں گے آپ, وہ تو بات بڑی دور نکل جاتی ہے. حضور نے فرمایا لے آؤ. وہ کہتی ہے میں نے بڑے پریم سے, پنجابی میں کہہ دوں تو بڑی ریج نال, وہ کہتے ہیں میں نے کرتا بنایا, اس پہ کچھ میں نے کام بھی کیا, اور پلیٹ میں رکھ کے تھال میں لے کے بی بی آزا, بخاری میں موجود ہے. اور جب وہ آئی نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھیں دیکھی تو فرمایا پہن کے دکھاؤں. اس نے کہا نہیں. حضور فرمانے لگے پہن کے دکھاؤں. کہنے لگی حضور کرم ہو جائے تو بڑی بات ہے. سرکار اسی وقت اندر گئے, پرانا کرتا اتارا اور نیا پہنا, اور جب لے کے آئے نا تو بیچاری کچھ نہیں بولی, آنکھوں میں آنسو آ. میری خدمت جو قبول ہو گئی, میری خدمت جو قبول ہو گئی, میرے اوپر کرم ہو گیا. وہ روئی, حضور نے بڑا پسند کیا کرتا. وہ بی بی چلی گئی. شارحین کہتے ہیں وہ کوئی اور صحابی نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ صحابی, وہ شان والے شخص جن کے پیچھے حضور نے نماز ادا فرمائی, اور اتنے مالدار کے مدینے میں سب سے مالدار بندہ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے حضور کو دیکھ کے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے قمیض. حضور کیا بات ہے یا رسول اللہ کمال ہو گئی, میں نے تو اس طرح کا رنگ روپ دیکھا ہی نہیں کبھی. کرتے کا جو آج یہ آپ کے ساتھ لگ کے یہ کرتا رنگ روپ اختیار کر گئے, کیا بات ہے حضور کی. اب کو زیادہ تعریف کرے تو مطلب کیا ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے, آپ تو سیانے بندے ہیں نا جی, کیا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر. تو وہ خاتون نہ دے گئی, چلی گئی. حضرت عبد الرحمن نے بڑی تعریف کی تو حضور فرمانے لگے تجھے چاہیے, تو ہنس پڑے, کہنے لگے سونے مہربانی ہو جائے تو پھر تو بڑی بات ہے. بہنیں تو بڑی جام کے تعریف کی. سرکار اندر گئے, وہی کرتا جو اتارا تو دوبارہ بہنوں یہ کرتا لے کے باہر آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو دیا, سرکار حجرے میں چلے گئے. صحابہ بول پڑے, کہنے لگے عبد الرحمن سیانا بندہ یار, تجھے پتہ ہے حضور کی کرتے کو پہ بندے لگے ہوئے, اگر کرتا آ ہی گیا تھا تو تو نے فوراً رکھ لیا, مان لیا, تعریف کرنے لگا. تجھے پتہ ہے سرکار انکار نہیں کرتے. جناب عبد الرحمن ابن عوف رو پڑے. حضور نے کہا تھا پکا جنتی ہے, عشرہ مبشرہ سے آپ میں رو پڑے. فرمانے لگے میرے دوستو تمہارا کیا خیال ہے, میں نے پہننے کے لیے نہیں, کس لیے لیا ہے. رو پڑے, آنکھیں آنسو سے بھر گئی. کہنے لگے داڑھی سفید ہونے لگی ہے, وقت قریب آنے لگا ہے. میں نے تو کرتا اس لیے لیا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو نبی پاک کے اس کرتے میں مجھے کفن دے. کفن کے لیے لیا ہے, کفن کے لیے, کفن کے لیے.
لوگوں نے بڑی کمائیاں کی ہوتی ہیں نا, کچھ لوگوں کے پاس کوئی کمائی نہیں ہوئی. بعض رشتہ دار قریبی پوچھتے ہیں کہ زندگی بیت گئی, کمایا کیا ہے؟ کہنا پڑتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی, بس محمد کو قیمت گزر گئی.